اور کوئی بات؟ چغتائی صاحب اور یہ مجھے میں پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ بتا رہا ہوں ہاں آپ کو. میں ایک آپ کے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہاں دلائیں اس پر یار، بات کیجیے. دلائیں. ہاں آپ کے والد ماجد کی ڈیتھ ہوتی ہے سیالکوٹ. مجھے آپ نے بعد میں یہ بات بتائی، میں وہاں شامل نہیں تھا. ان کا کوئی تعلق والا ہوگا یا رشتہ داروں میں سے کوئی ہوگا یا ملنے والوں میں سے کوئی ہوگا، وہ پھول لے آیا. وہ دوسرے علاقے کا بندہ تھا نا، قبر پر وہ ڈالنے کے لیے کہ بعد میں وہ پھول ڈال دے گا. اب یہ اور مکتبہ فکر والے لوگ تھے. وہ جب قبر بنی واقعہ ہوا تو وہ بندہ پچھی لے کے اٹھا ڈالنے کے لیے، اس کو روک دیا گیا کہ نہیں بھئی یہ کام نہیں کرنا. آ گیا یاد چغتائی صاحب؟ جی. مجھے آپ کا وہ جملہ یاد ہے، میں جملہ دہرانے لگا ہوں جو آپ نے مجھے سنایا. چغتائی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ میں اٹھا، اس بندے کی وہ پچھی پکڑی اور قبر پر چلا گیا اور پھول ڈالنے شروع کر دیے. ایک جملہ ساتھ میں کہا کہ خوشبو کا تعلق قبر سے ہو نہ ہو، روح سے ضرور ہے. کیوں چغتائی صاحب آ گیا یاد؟ ہاں یہ ذرا یہ مطلب واصف صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے پھر چغتائی صاحب کے فیض کی بات ہے نا، کیسے فیض پہنچا ان کو، کیا بات کہہ گئے. مجھے دیکھو آج تک ان کی یہ بات یاد ہے. چلے یہ بات آپ کو شاید پھر کبھی ملاقات ہوگی، اور بھی بڑے بہت ہیں موضوعات ہیں، لیکن ایک کہ اب جنوری 92 میں وصال ہو گیا، 93. اب کہ جی وہ اس کے بعد یہ لوگ ایکٹیو ہے نہیں کہ نہیں ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ علم غیب کا ہے کہ اللہ کی ذات جانتی. بالکل نہیں. یا ایک آدمی چلا گیا، زندگی ختم ہو گئی. قرآن میں ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے اس کو مردہ مت کہے، وہ زندہ ہے، لیکن آپ کو اس زندگی کا شعور نہیں. یہ قرآن ہے، ترجمہ کر رہا ہوں میں. اس کے معنی زندگی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں. شہداء کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں جان جیسی قیمتی چیز نچھاور کر دیتی. اس کے بعد وہ جو سورہ فاتحہ میں اس پہ بہت اہم لیکن ہم روز پڑھتے ہیں، صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ کا انعام ہوا. تو یہاں واصف فرمایا کرتے تھے، سٹریس دیتے تھے، وہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ معلوم کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز قبول نہیں. اس میں ہے کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. ٹھیک ہے، پیغمبر بھی ہیں اور بھی لوگ ہوں گے، انعام یافتگان کی بات ہو رہی ہے نا یہ. ٹھیک ہے، تو ان کو جن کو میں جو دعائی علم جیسے ایک کسبی ہے، یہ کسب سے مراد جو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ایک ہے جو وہبی علم ہے، اللہ کی ذات قدرت عطا کرتی ہے. جن کو وہ ہے، میں ان کی بات جنہوں نے بہت ذکر کیا اشفاق آپ کے، وہ امی آدمی تھا. امی سے مراد چٹا ان پڑھ بابا فضل. جی
جن کے ڈیرے پہ یہ سارے جو ہوتے تھے، شہاب وہاں جاتا تھا، مفتی وہاں جاتا تھا، رامے اینڈ فیملی وہاں جاتی تھی، واساب سے پہلے کی بات، اشفاق جاتا، بانو کسیا وغیرہ، چٹا ان پڑھ، 7 جلدوں میں تفسیر ہے ان کی، تفسیر فاضلی نام ہے اس کا، تہمت باندھا ہوا لمبا سا کرتا، اوپر ہری پگڑی، بس ککر کا درخت اس کی چھال سے وہ چائے بناتا تھا جو آپ ہونٹوں کو بھی نہیں لگا سکتے، اتنی کڑوی، ایک چھوٹا سا ڈیرا زمین کے اندر ذرا 2 فٹ نیچے کا، وہاں بیٹھتا تھا، سارے لوگ وہاں جاتے تھے، بالکل دنیاوی حوالے سے جس کو چٹا ان پڑھ کہہ لیں یا امی جو لفظ ہے، لیکن سارے یہ لوگ جن کے میں نے نام لیے اور بھی ہیں، بابا فضل نور والا کا ڈیرا 79 میں فوت ہوا، لیکن علم ان کے پاس تھا، تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، 7 جلدوں میں ہے قرآن کی تفسیر، انہی بابا جی کی، ٹھیک ہے، جو وہ بولتے تھے، وہ ایک ڈاکٹر تھا ان کا مرید، ڈاکٹر یعنی MBBS ڈاکٹر، اور وہ کچھ لکھتا جاتا تھا اپنے طور پہ، اور وہ آپ نے پوچھا، انہوں نے ایک آئے تو انہوں نے تفسیر بابا جی نے، خیر وہ پڑھیں گے دیکھ لیں گے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ علم ملتا ہے پاس ہو، جس کو میں نے اللہ کی طرف سے وہابی، ان کے لیے جو یا انعام یافتگان کہہ لیں، ان کے لیے جو آگے کی باتیں ہیں وہ بھی اس علم کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ملنے والے ہیں، ہم 2 بیٹھے ہیں اور بھی، وہ ناممکن ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے وہاں صاحب کو پتہ ہوتا، اور ہمارے تجربے میں آ جاتی تھی، یار یہ تو وہاں صاحب نے بتایا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارا جس طبقے سے آیا سب سے پہلے ہمارا یہ تو ٹوٹا کہ علم غائب یہ کیسے ہے؟ اب اس زندگی کی بات جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، یہ 90 کی بات ہے، 90 یا نہیں اس سے پہلے کی، ایسے بیٹھے ہوئے، آپ بھی سن لیں، میرا حال ہے شاید ذکر میں نے کیا ہوگا ضرور آپ سے، تو ایک دوست نے مجھے کہا، ایک دوست نے واہ صاحب کو، واہ صاحب یہ تواڈے کول آਉਂدا ہے بندہ تے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر دی پوسٹ تے پھسیا ہے، کوئی دعا کرو یہ دے لئی بھی، کو انہوں بھی کوئی ترقی مل جائے، اتنے سال ہو گئے نا، جیسے دفتروں میں ہوتا ہے، یہ بات وہ میری موجودگی میں واہ صاحب کو کہہ رہا ہے، دوست ہی ہوگا نا، میں نہیں کہہ رہا، واہ صاحب کو کہ سر دعا کرو، واہ صاحب سن کے خاموش ہیں، کہنے لگے ہاں دعا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ کسی کو کہے گا نہیں، بس، بابا یہ بات ہے 87 یا 88 ہوگا، یا شاید آگے ایک سال، کوئی ان کی یعنی وصال یہ جو جنوری 93 سے کو 2-3 سال پہلے کی بات، اور میں انٹائٹلمنٹ بھی تھی، گریڈ میں 18 میں آ چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہ ایکسٹینشنیں آپ کو خراب کر رہی تھی، بات تو پھر اشفاق پہ آئے گی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تیسرے سال یہ پھر بیماری کا، پھر وہ وقت آ گیا وصال واہ صاحب کا، رخصت، اب میں نے کہا بھی وقت گزر گیا، ویسے ہی چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی آیا کبھی کوئی آیا، آخری جب چانس تھا طاولہ قاسمی نے، وزیر پرائم منسٹر ہو گئے نواز شریف، تو اس نے امجد اسلام امجد کو ڈائریکٹر جنرل بنوا دیا میرے دفتر، فائل لے کے گیا، پرائم منسٹر سے دستخط کروا لیے، آگے منسٹری نے کیا کرنا تھا،
یہ اب بعد کے یعنی بات صاحب جب وصال فرما گیا اس کے بعد خاموش. کئی تو آپ جیسے یار چغتائی وہ تو بھی یار کو کسی نے کہا میں انہوں نے کی دس سکتا کہ میرے تے پابندی کی ہے. میں نے کہا اچھا یار کریں گے میں اس طرح ڈالنا. کئی دوست اب آپ میں نے کہا اچھا یار لیکن ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. اس کی 3 سال کی اپائنٹمنٹ اس کی ختم ہونے والی, اس نے نیکسٹ اگلی ٹرم کے لیے بھی اپلائی کر دیا امجد اسلام نے, اور ذرائع اور یوز کر کے. بہت تیز لوگ ہیں یہ. عطا تو یہاں نہیں تھا, وہ تھائی لینڈ میں ایمبیسڈر تھا. میاں صاحب نے اس کو ناروے سے تھائی لینڈ بھیج دیا ہوا تھا. اور اس دوران میں اس نے اپنا معاملہ سیٹ کر لیا. اس کی فائل ایکسٹینشن کے لیے بھی چلی گئی منسٹری کی, فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو وہ مل جانی تھی. اس دوران میں نے ریٹائر ہو جانا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات. تو میں نے کہا یار یہ ہو جائے گا تو میں کوئی چھٹی اپنی کو جڑی لے لو. 3 مہینے کی میں چھٹی لے کے چلا گیا کہ میں اپنا کام کرتے ہوں. کہ اب اس کو ایکسٹینشن مل جانی ہے. اس کی ریٹائرمنٹ سے یعنی مدت ختم ہونے سے پہلے میں نے ریٹائر ہو جانا. تو وہ بات ذہن میں رہی بات صاحب کی. میں نے اور کسی کو نہیں کہا اس دوران میں کہ مشرف صاحب آ گئے 99. میاں صاحب رخصت ہو گئے. فائل اس کی پہنچ گئی تھی اور ذرائع سے. اس کے عطا کا حوالہ نہیں تھا اس میں, لیکن وہ مطمئن تھا. اور واقعی بہت بڑا ایک جنرل تھا جس نے اس کی پرزور سفارش کی ہوئی تھی. اور سیکٹری ایجوکیشن کے پاس فائل پہنچ, کیونکہ ہمارا امیڈیٹ باس وہ تھا سیکٹری ایجوکیشن, اس کے پاس چلی گئی تھی. اب میرے ذہن میں لگا گئے بھائی, لیکن پھر بات وہاں اٹک جاتی تھی یار واس صاحب نے یہ کہا ہوا ہے, لیکن بظاہر کوئی نظر ہی نہیں دور دور تک کوئی آسان نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو جس دن میں چھٹی گزار کے واپس آیا, اب یہ سن لیں کہ وہ آدمی وہاں کتنے ایکٹیو ہیں. جو دعا کر دی تھی انہوں نے جانے سے پہلے کر دی ہوگی, لیکن ایسے لوگوں کی دعا کی بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی چلا جاتا ہے اس کا ہو نہیں سکتا. یہ ایک تجربہ اور بھی کئی ہیں. خیر میں آیا, دفتر آیا, 3 مہینے کی رخصت کر, وہ بیٹھا ہوا امجد بیٹھا ہوا, آگے سلام دعا, کلیگ سے ملاقات, بیٹھے. ایگزیکٹ 10:30 بجے مجھے فون آیا. اس وقت فون وہ تھے دوسرے پی ٹی سی ایل کے, ایک ڈائریکٹر کا فون تھا, ایک دوسرا جو اسٹاف کے لیے. میرا ذاتی فون نہیں تھا ٹیبل پہ. تو مجھے پی اے نے کہا کہ آپ کا فون آیا اسلام آباد سے. دور دور تک وہم و گمان نہیں ہے کہیں پہ. میں نے کہا اسلام آباد سے اللہ خیریت کرے کہ کیا آ گیا میرا. آج چھٹی گزار کے شاید ایکسپلینیشن ہونے والی ہے کہ چھٹی اتنی کیوں لی وغیرہ وغیرہ. میں آ کے سنا. انہوں نے کہا جی میں منسٹری آف ایجوکیشن سے بول رہا ہوں, منسٹری آف ایجوکیشن سے بول رہا ہوں, جوائنٹ سیکرٹری ایل بی ونگ. ایل بی ونگ تھا لرنڈ باڈیز ونگ, جو ادارے علمی ادبی ادارے, اس کا ایک الگ کنٹرولنگ جو جوائنٹ سیکرٹری میں بول رہا ہوں. آپ کا یہ نام ہے؟ انہوں نے بولا جی میرا نام. ای میل آ رہی ہے آپ کو, اور وہ آپ ای میل وصول کرتے ہی جو موجودہ ڈائریکٹر امجد اسلام امجد ہے اس سے چارج لینا ہے. ہکا بکا میں وہ جی سا اتنے دا اتنے تھلے دا تھلے. میں آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے پریشان عذاب کہ بھی یہ ہو کیسے گیا, کیا ہے, میں نے سمجھ بھی نہیں آ رہا. وہ جو میں اس کا نام ہی کبھی نہیں سنا تھا.
جو مجھے کہہ رہا ہے چاند دینا. ایسے ہی 6:05 مہینہ میں اندر بھی نہیں گیا کہ میں اس طرح کا فون آیا 10:30 بجے. وہ 1 گھنٹہ اس پریشانی میں، لیکن میں کہ جی اب دوبارہ فون آ گیا وہی باہر ہی. بھئی وہ چغتائی صاحب آپ نے چارج لیا کیا نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا جی نہیں سر. بھئی آپ کو کہا ہے جب آرڈر آ گیا، دیکھیں آ گیا آرڈر، میں نے بھیج دیا ہے، ای میل بھیج دیا ہے. وہ ای میل بھی اندر لگی ہوئی تھی ڈائریکٹر کے کمرے میں، باہر نہیں تھی. تو آپ فوراً چارج لیں، فوراً. اس نے میں نے کہا سر ٹھیک. اور ٹیلی فون رکھا اندر، میں دروازہ کھولا ڈائریکٹر جنرل کا. تو میں نے کہا، میں کہا جی امجد صاحب مجھے فون آیا ہے. ہاں بھائی ہاں مجھے بھی فون آ گیا ہے. میں کہا جی وہ اب دوبارہ آیا، انہوں نے ای میل بھی بھیجی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. میرے لیے کہ میں نے لینا ہے، آپ نے مجھے چارج دینا ہے. ہاں ہاں وہ نکالی، اسے مجھے دی. میں نے کلیئر آرڈر. اچھا میں یار کچھ سامان سمیٹ لوں اپنا. اسی دوران میں 1 بج گیا. تیسری بار اس کا فون آیا. ہاں بھائی مسٹر چغتائی لے لیا چارج؟ میں نے کہا سر ای میل مل گئی آپ کا، فون بھی میں نے ان کو بتا بھی دیا. انہوں نے کوئی اپنا کاغذات وغیرہ کہہ رہے تھے میرے ہیں تو سمیٹ لوں. بھئی یہ نہیں، یہ بالکل اسی وقت آپ دیر کر رہے ہیں. بس میں آپ کو اس کے بعد فون نہیں کروں گا، جائیے اس کے. پھر میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو آرڈر آ گئے ہیں، مجھے بھی آ گئے ہیں، اور یہ تیسری بار فون آیا ورنہ میری ایکسپلینیشن ہوگی. اچھا وہ چغتائی صاحب چلو ٹھیک ہے، وہ مجھے گاڑی ذرا دے دینا، مجھے گھر تک چھوڑا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی نہیں، کارٹیسی ہے. خیر اس نے سامان وغیرہ رکھتے گھر. 1:30 بجے وہ رخصت ہو گیا. 1:30 بجے میں ڈی جی کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ بیٹھا رہا. یہ ہوتا ہے آدمی چلا بھی جائے، دعا کی ہو کبھی ضائع نہیں جاتی. اے واہ صاحب دی دعا دا سب 99 انچ تقریباً سمجھو 10 سال بعد. آخر پہ جیسے بھی اگر کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہے تو حاضر ہے. جیسے آپ یا پھر کبھی ایسی کوئی نشست یا ملاقات کی صورت بنے گی. بہت سے میں نے عرض کیا ہم نے ہاتھی پورا نہیں دیکھا بھائی کسی نے. جہاں ہمارا ہاتھ پڑا اتنا ہی ہم ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کر سکے، ورنہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے ایسے لوگوں کا مقابلہ. یار زندہ صحبت باقی، پھر زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی، پھر کوئی نشست ہوگی، پھر کچھ نئے سرے سے نئی طرح کی باتیں جو بھی یاد آتی جائیں گی وہ چلتا رہے گا. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی رکھے، پھر ہمیں کبھی کو موقع ہو دوبارہ سے کہیں مل بیٹھنے کا. بس یہاں ہم اختتام کرتے ہیں اس نشست کا. سب کے لیے سلامتی کی دعا اور اللہ حافظ.